کبھی کبھی سب کچھ ایک جملے سے شروع ہوتا ہے، ایک ٹویٹ، چند الفاظ، اور اچانک دنیا جنگ کا اندازہ لگانے لگتی ہے۔ اسکرین کے اوپر خبریں کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ تحلیل کر رہے ہوتے ہیں، انالیسس کر رہے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے والی ہے، لیکن حقیقت مانیٹرز میں نہیں ہوتی۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس جگہ جانا ہوتا ہے۔ ہم جنوب گئے، بندر عباس گئے، تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں کا کیا منظر ہے۔ ہم ایک شہر دیکھنے آئے تھے جس کے بارے میں سب بات کر رہے تھے، ایسا شہر جو ہمیشہ خبروں میں تھا، جس کے لیے لوگ دھمکیاں دے رہے تھے، اسٹریٹ کی بات کر رہے تھے، لیکن بندر عباس ان تصور کی تصویروں جیسا نہیں تھا، بالکل الگ تھا۔ یہاں لوگ کام پر جا رہے تھے، بازار بھرے ہوئے تھے، موٹر سائیکل اور ہارنز کی آواز خبروں سے زیادہ بلند تھی اور زندگی بغیر رکے چل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بندر عباس کے لوگوں نے سالوں میں یہ سیکھ لیا ہے کہ کرائسس کے سائے میں بھی نارمل زندگی کیسے چل سکتی ہے۔ سب اختلاف کی بات کر رہے تھے، جنگ کے بارے میں، سرحد کے بارے میں، نئے جھگڑے اور نئے تنازعات کے بارے میں، لیکن یہاں کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اور ہی طریقے سے رہتے ہیں۔ یہاں شیعہ اور سنی سیاسی انالیسس کا موضوع نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، دوست ہیں، خاندان ہیں۔ وحدت اور یونٹی یہاں پر صرف ایک بینر پر لکھا ہوا نعرہ نہیں تھا، یہاں ان لوگوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھا جنہوں نے سالوں سے سمندر کے کنارے مشکلات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھ لیا۔ شهدایی داریم که به خاطر 8 سال جنگ تحمیلی جان دادن و برای که از کشور خودشون رفتن دفاع کردن۔ ہم لوگ چاہے شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، جو بھی ہم لوگ ہوں، ہم سب لوگ مل کے ایران کے ذرے ذرے کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہے، اور ہم لوگ چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، ہم لوگ ہمیشہ، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ جس طریقے سے جب عراق نے حملہ کیا تھا اور جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر زاہدان سے، جنوب سے، بندر عباس سے، ہر جگہ سے ایران میں اہل سنت کے کئی شہید تھے جنہوں نے یہ جنگ میں دفاع کیا اور اپنے وطن کے لیے اپنی جان دی، اور ہم لوگ آمادہ ہیں اسی طریقے سے اپنے وطن کے دفاع کو۔ کہ ابھی پچھلے ہی ہفتے میں جیسا خوشی اور غم میں ہم ساتھ میں رہتے ہیں، تو یہیں پر ایک تشییع جنازہ ہوا تھا، تدفین کا تھا، تو وہاں پر جو خانم تھی وہ ان کی شادی اہل سنت کے یہاں ہوئی تھی، جن کے یہاں فوت ہوا تھا، جو اس دنیا سے گزرے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے ایک حاجی، اس میں حاجی مفتی خواجہ احمد علی زادہ، شیخ احمد علی زادہ صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اسی طریقے سے کوشش کی کہ ہمیشہ یہاں پر وحدت اور مسلم یونٹی اور آپس میں ایک دوسرے کے دل جڑے رہیں، اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ پرشین گلف کی سرحدیں ہمیشہ اتنی واضح اور سخت نہیں تھیں۔ یہاں کی ہوا، یہاں کا کلچر لوگوں کو اپنے ساتھ سمیٹے ہوئے تھا۔ سمندر لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا تھا، اور بندرگاہ سالوں تک مختلف دنیا کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر رہا تھا۔ یہاں بندر عباس کے دل میں ہندو مندر صرف ایک پرانی عمارت نہیں، یہ اس شہر کی ایک نشانی ہے جس نے یہ سیکھ لیا ہے کہ لوگ مختلف بھی ہوں تو کیسے ساتھ میں پیار محبت سے رہ سکتے ہیں۔ مسجد سے لے کے مندر تک، مجلس سے لے کے بازار تک، ایسا لگ رہا تھا جیسے پرشین گلف یہ سکھا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مل کے رہا جائے، نہ کہ لڑ کے رہا جائے۔ ہم لوگ اس وقت بندر عباس میں ہیں، اور ہم لوگ یہاں پر ایک مندر ہے وشنو ٹیمپل کے نام سے، 1892 میں یہ مندر بنایا گیا تھا۔ ہم لوگ یہاں یہ مندر دیکھنے آئے ہیں۔ یہ مندر میں جو اس کا میک ہے، کہا جاتا ہے اس کا ڈوم جو ہے، وہ ڈوم اس خاص طور سے بنایا گیا ہے جہاں پر ایرانین آرٹ اور ایرانین آرکیٹیکچر اور انڈین آرکیٹیکچر کو مکس کر کے بنایا گیا ہے۔
جب جنگ کا نام آتا ہے تو کچھ لوگ صرف بھاگنے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے برخلاف حق کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ ان دنوں جب پرشین گلف میں بے چینی اور اضطراب تھا، کچھ لوگ دوسرے شہروں سے حتیٰ ایران کے باہر سے اس نقطے تک پہنچ گئے تاکہ وہ دیکھیں، نہ صرف دیکھیں بلکہ اپنے آپ کو وہاں محسوس کر سکیں۔ مجلس و ماتم بہت سے لوگوں کے لیے صرف ایک رسم نہیں ہوتی، یہ ایک پناہ گاہ ہوتی ہے، یہ ایک مرکز ہوتا ہے، ایسی جگہ جہاں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کی قسمت ایک جیسی ہے۔ یکی از بزرگترین بنگاهایی که دانشجوها را از بمبئی به ایران می بمبئی به لندن میفرستادن، یکی از بزرگترین الحمدلله در سن 25 ساله الحمدلله خدا کمک کرده و من اونجا رسیدیم. بعد از اون تقریبا 8-9 سال لندن بودم و بعد از اون اومدم اینجا، الان ایران هستم. تو رسانه کار میکنم، کارهای رسانه انجام میدم، تو اینستاگرام، تو یوتیوب، تو فیسبوک و اینا، و برای کار کودک بزرگسال‌ها اینا انجام میدم. خوب، سوال این است که چرا من زندگی لندن را ول کردم و اومدم ایران و اینجا درس بخونم. جتنا زیادہ خبریں آ رہی تھی، بندر عباس کی گلیاں بھی اتنی ہی زیادہ بھر رہی تھیں۔ لوگ صرف واقعیت کو دیکھنے نہیں آئے تھے، لوگ صرف حقیقت کو دیکھنے نہیں آئے تھے، کچھ لوگ سپورٹ کے لیے آئے تھے، کچھ فکر کے لیے، کچھ صرف یہ چاہتے تھے کہ ساتھ ساتھ رہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ نظر آ رہا تھا وہ خوف نہیں تھا، وہ وجود تھا۔ ایسا شہر جو بے چین بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے استقامت دکھائی، وہ کھڑا رہا اور اپنے آپ کو منظر سے ہٹایا۔ کچھ جگہ ایسی ہی ہوتی ہیں جہاں کیمرے کو دیر سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسے دھیمے دھیمے چلنا چاہیے۔ گلزار شہدا ایسی ہی جگہ ہے۔ یہاں کوئی تازی خبر نہیں ڈھونڈتا، نہ کوئی انالیسس کرتا ہے، نہ کوئی نعرہ لگاتا ہے۔ صرف فیملیز ہوتی ہیں جنہوں نے کسی اپنے کو کھو دیا ہے، اور شہر ابھی تک کوشش کر رہا ہے کہ ان کی غیر موجودگی کے ساتھ جی سکے۔ سارے ناموں کے بیچ کچھ کہانیاں ذہن میں زیادہ رہ جاتی ہیں، جیسے مکہ ناصری کہ اس اسکول میں بم گرنے کے بعد اس بچے کا کوئی حصہ نہیں ملا سوائے ایک جوتے کے۔ ان کے والدین ابھی بھی روز آتے ہیں تلاش میں کہ کاش میرے بچے کے جسم کا کوئی ایک حصہ مل جائے۔ جیسے شہید بارانی، جس دن ہم لوگ پہنچے اسی دن اس بچے کی یوم ولادت یعنی برتھ ڈے تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے والدین آج ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب انہیں یاد آیا ہوگا کہ آج میرے بچے کی ولادت کا دن ہے اور میرا بچہ میرے بیچ میں نہیں ہے۔ کچھ ایسے غم ہوتے ہیں جو ریکارڈ نہیں کیے جا سکتے۔ گلزار شہدا کا ماحول اتنا سخت تھا کہ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ یہاں پر ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ نسل جو یہاں پڑھ رہی ہے اس نے ایران عراق کی جنگ نہیں دیکھی، نہ الارم کی آواز سنی، نہ بنکر کی راتیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے جنگ صرف ایک چیز تھی جو کتابوں میں تھی، ڈاکیومنٹریز میں تھی، یا والدین کی کہانیوں میں۔ لیکن ان دنوں پہلی بار کچھ چیز صرف کہانیاں نہیں رہیں، اب دھمکیاں صرف دھمکیاں نہیں رہیں، خبریں زیادہ حقیقی لگنے لگی تھیں، اور لوگ اب سمجھ رہے تھے کہ کیوں سالوں سے کچھ نعرے اس ملک میں لگائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ایک شہید کے گھر پہ آئے ہیں، جو میناب میں بچے شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک بچے کے گھر پہ آئے ہیں والدین سے ملنے کے لیے، اور یہ ہمارے اہل سنت برادری سے ہے۔ یہاں فرق نہیں ہے شیعہ سنی کا، میناب میں اہل سنت بچے بھی تھے، ان کے والدین سے ملنے آئے ہیں، ان کے لیے ایک ہدیہ اور ایک تحفہ لے کے آئے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ بھی دعا کیجیے گا، ان کے والدین سے بات کرتے ہیں۔ جنگ 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 تب حقیقی ہو جاتی ہے جب وہ گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سے پہلے تک سب کچھ خبر لگتی ہے، لیکن یہاں اس گھر میں اب کچھ بھی خبر جیسا نہیں ہے۔ محمد طاہر،
انہی نوجوانوں میں سے ایک تھا جس کی زندگی عام سی تھی. ہندی فلمیں پسند کرتا تھا, سلمان خان کو پسند کرتا تھا, ہنستا تھا, کھیلتا تھا اور اپنی نسل کے بہت سے لوگوں کی طرح اپنی زندگی کی ابتدائی فیز میں تھا. ساؤتھ ایران میں کچھ چیزیں سیاست سے بھی زیادہ پرانی ہیں, جیسے ساتھ ساتھ رہنا. اس بچے کی ماں شیعہ اور باپ سنی تھا, اور ایک گھر جو سالوں سے بنا کوئی باؤنڈریز کے جی رہا تھا, اور اب ایک بیٹے کی کمی, اس کا غم سب کو ایک ساتھ پورے گھر کو جھنجھوڑ رہا ہے. اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا پہلا, اس کے اندر یہ شہید ہو گئے تھے. کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں جو فلمز ہوتی ہیں وہ ان کو پسند تھی اور سلمان خان کو یہ پسند کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ایران میں جو فلمز لگائی جاتی ہیں, جو یہاں کے ٹی وی پہ لگائی جاتی ہیں, وہ سینسر کر کے لگائی جاتی ہیں. تو اس میں جو برے سینز ہوتے ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ فلم بھی چل جاتی ہے. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ سلمان خان کو ایز این ایکٹر وہ پسند کرتے تھے. ہر لمحہ کوئی نئی چیز ہو رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ وار ہو جائے گا, کوئی کہہ رہا تھا ایران جواب کا انتظار کر رہا ہے. ہم جہاں تھے ٹینشن وار کا بہت زیادہ تھا. ہمیں قشم کی طرف جانا تھا, لیکن جب سنا قشم پر حملہ ہونے والا ہے تب ہم نے اپنا راستہ بدل دیا اور ہم ہرمز کی طرف نکل گئے. ہرمز ان دنوں صرف ایک جزیرہ نہیں تھا, پوری دنیا کی نیوز کا سینٹرل پوائنٹ تھا, اور پورے علاقے کا انتظار تھا کہ ہرمز میں کیا ہونے والا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ جگہ تھی جہاں ہم جا رہے ہیں. یہ جو ہم لوگ اس وقت کھڑے ہیں یہ ہرمز ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا وہ بلو ڈاٹ جو ہے ہرمز کا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کچھ کشتیاں ہیں جو آلریڈی ان کشتیوں کو روکا گیا ہے, اور یہ کشتیاں یہاں سے جب تک ایک آئی لینڈ ہے, اور وہ ابھی فی الحال کیونکہ وار سچویشن ہے اس کے لیے اس راستے کو اور وہاں تک کو بند کیا گیا ہے. اور یہ پہاڑ کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو دبئی ملے گا, اور یہ وہی ایریا ہے عمان اور ایران کے بیچ کا جو واٹر وے ہے جسے اسٹریٹ آف ہرمز کہتے ہیں, وہ یہی ہے. کہا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے یہ پہاڑ جو ہے. کچھ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہاں پر پورا ریڈ واٹر ہوتا ہے, یعنی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. لوگ آتے ہیں یہاں پر, اور اگر آپ تھوڑا سا یہاں پر غور بھی کریں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہاں بچے آ رہے ہیں فشنگ کرنے کے لیے. تو یعنی جنگ کا ماحول ایسا لگ رہا ہے, ہرمز ہے جنگ کا ماحول ہوگا, لیکن آپ دیکھیں گے تو زندگی نارمل ہے کیونکہ ابھی دوپہر کا وقت ہے تو دکانیں بند ہیں. لیکن بائکس دیکھیں گے آپ چل رہی ہیں, یہ بچے لوگ یہاں پر جمع ہیں. بچے لوگ جو ہیں فشنگ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور یہ بچوں نے یہ ماہی نشون بھی دید بچے پسرم ماہی نشون بھی دید ماہی گرفتی دون چیزی ببینید چجور کی. یہ ان لوگ جو دکھا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہاں پر مچھلیاں پکڑی ہیں اسی سمندر سے ہرمز کے اندر. یہ بچے جو یہاں پر آئے ہیں اور ان لوگ جو ہیں مچھلیاں یہاں پکڑ رہے ہیں. تو ہم لوگ ایک بہت ہی اسٹریٹجک جگہ پر اس وقت موجود ہیں, لیکن اگر آپ غور کریں گے, میں کیونکہ یہاں پر تقریباً صبح سے آ گیا ہوں, دوپہر سے تقریباً میں یہاں پر ہوں, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہاں پر زندگی بالکل نارمل ہے. ہرمز میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ جنگ ہو رہی ہے یا جنگ کی کوئی بات ہے. جبکہ امریکہ نے بہت تھریٹ کیا ہے, اس کے باوجود ہرمز کے لوگ جو ہیں یہاں سے چھوڑ کے جا نہیں رہے ہیں. اگر انجن ایشو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں بائکس چل رہی ہیں. ابھی جیسا میں نے کہا دوپہر کا وقت ہے, تو یہاں پر جو ہے ایران میں گرمی زیادہ ہوتی ہے, تو دوپہر کو 2 سے 5 جو ہے سب چیزیں بند ہوتی ہیں, لوگ گھر پہ جاتے ہیں. تو یہ دوپہر کا وقت ہے. آج کی خبروں سے بہت پہلے, کشتیوں اور سینکشن سے بھی پہلے, ان پانیوں نے اور بھی قوتیں دیکھی ہیں. پورچوگیز سالوں تک یہاں کھڑے رہے, خلیج فارس کے دل میں, جہاں ہمیشہ دنیا کے لیے اہمیت رہی تھی. یہاں کی مٹی استقامت کی یاد بھی رکھتی ہے. قلعے رہ جاتے ہیں, قوتیں بدل جاتی ہیں, مگر یہ پانی آج بھی وہی پانی ہے. اور یہاں کے لوگ سالوں سے سیکھ چکے ہیں کہ دھمکیوں کے سائے میں کیسے جیا جائے بغیر اپنی ذمہ داری کو چھوڑے.
کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک کامن ہال تھا جو اس قلعے کے اندر جو ان کے کامن ایونٹس ہوتے تھے ان کامن ایونٹس کے لیے ایک کامن ہال بنایا گیا تھا. ایک جگہ ہے فی الحال یہاں پر بہت زیادہ اس کے لیے کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن جو آپ اگر دیوار اور وہ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو ایک کلیئرٹی ملے گی. 550 سال پرانا یہ ایک پورا ایک قلعہ ہے. باقی چیزیں میں آپ کو آگے اور بتاؤں گا. اسی طریقے سے کولونیلزم تھا اور کولونیلسٹ لوگ یہاں قبضہ کرتے تھے. اور شاہ عباس صفوی کے زمانے میں ایک کمانڈر تھے جن کا نام کلی خان تھا. ان کے تھرو ایک آرمی بھیجی گئی پرتگیز سے مقابلہ کرنے کے لیے. یک فردی به نام امام قلی خان یک لشکری رو میاره در جنوب ایران به کمک و همکاری مردم بومی جنوب ایران این قلعه رو پس میگیرن از پرتغالی ها و پرتغالی ها رو از این جزیره و جنوب ایران بیرون میکنن و جنوب رو از استعمار نجات میدن. کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے جو لوکل لوگ تھے جو یہاں رہتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ جنگ جیتی گئی اور یہ قلعے کو آزاد کیا گیا, یہ فورٹ کو آزاد کیا گیا. یہاں پر لوکل رہنے والے ہرمز کے لوگ جو ہیں ان لوگوں نے بھی ایک کریٹیکل رول پلے کیا تھا. اس کمانڈر کو انہوں نے ہیلپ کیا تھا. اس کے بعد پرتگیز کو پورے ایران سے باہر جانا پڑا. با توجه به اطلاعی که حالا ما داریم الحمدلله ایران حاکمیت تنگه هرمز رو به دست گرفته و از این به بعد هم به دست خواهد گرفت و اگر آمریکا و اسرائیل اشتباهی از آنها سر بزند قطعا آبهای تنگه هرمز توسط مردم هرمز گورستان نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل خواهند بود. کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا ہرمز اور تنگ ہرمز جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ ایرانیوں کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی نے غلطی کی امریکہ اور اسرائیل نے تو ایسی غلطی کبھی وہ دوبارہ کرنے کے لائق نہیں ہوں گے. یہ ان کے لیے قبرستان بنا دیا جائے گا اور ان کو ایسا سبق سکھایا جائے گا ہرمز کے لوگوں کے ذریعے کہ کبھی زندگی میں یہ دوبارہ کوشش نہیں کریں گے کہ اس قسم کی بے وقوفی کریں. تمام لوگوں کی طرف سے ہرمز انشاءاللہ آپ آئیے, بہت خوبصورت ہے ہرمز. اور ہرمز کے اندر الگ الگ چیزیں ہیں, میں کچھ ہی چیز آپ کو دکھا پایا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی چیزیں شیئر کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے بہت لوگوں کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز میپ پر صرف ایک نام ہے, لیکن یہاں ہر چیز اس پانی سے جڑی ہوئی ہے. زندگی, کام, خوف, اختیار اور دنیا کی نظر. ہر شپ جو اس راستے سے گزرتی ہے جانتی ہے کہ وہ دنیا کے سب سے اہم مقام کے پاس سے گزر رہی ہے. اور خلیج فارس سالوں سے اس اہمیت کے ساتھ جی رہا ہے. شاید اسی لیے یہاں کے لوگ باقی دنیا سے پہلے کرائسس کی بو سونگھ لیتے ہیں. انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ اس پانی کے کنارے جہاں ٹینشنز بہت ہیں ان ٹینشنز کے درمیان کیسے زندگی جی جاتی ہے. جب ہم نے بندر عباس واپس جانے کا فیصلہ کیا وقت پہلے جیسا نہیں چل رہا تھا. سب کچھ تیز ہو گیا, خبریں, باتیں اور وہ راستے جن سے گزرنا. لافت میں سمندر اور روڈ کے درمیان ہم ایسے سفر پر نکل پڑے جو پرسکون نہیں تھا. یہاں سفر صرف موومنٹ نہیں ہوتا, یہاں ہر راستہ خود کہانی کا حصہ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ اس وقت بندر عباس آئے ہیں اور بندر عباس میں یہاں ساحل ہے, سمندر کا کنارہ ہے. اور یہ سمندر کے کنارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اور ابھی مجھے بات کرنی ہے فارسی میں چاہوں گا ایکسپلین کروں گا یہاں کے لوگوں کو ہندوستان کے بارے میں, ہندوستان کے حالات کے بارے میں, کہ لوگ ہندوستان کے کیا اس وقت سوچ رہے ہیں اور ایران کو کتنی محبت کرتے ہیں, کیوں محبت کرتے ہیں. اس کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایکسپلین کرنے کے لیے.
5 میلیون مسلمان جمعیت داره 250 میلیون همه عاشق شهید رهبر آیت الله خامنه‌ای هستند. ما صلی علی محمد و آل محمد. در هندوستان شما شاید فیلم دیدید که زنها طلای خودشان را دادن، بچه گله خودشان را آوردن دادن. مردم هندوستان در یه محله سنی نشین कभी कभी हम पहुंचते तो हैं लेकिन देर से। ऐसा नहीं होता कि कुछ हुआ नहीं, बल्कि ये एक लम्हा हमसे पहले गुजर चुका होता है, जहां हमने रिवायत देखनी थी मगर सिर्फ उसका निशान रह गया। शायद ये खालीपन ही असल हकीकत का हिस्सा है। हर चीज़ कैमरा के सामने नहीं होती, कुछ लम्हे जब हम पहुंचते हैं तो सिर्फ खामोशी होती है। जो चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ का स्ट्रक्चर है बहुत इंडियन स्ट्रक्चर है, और जैसे नज़र साहब कह रहे थे कि लखनऊ में जो इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का, उससे बहुत सिमिलर है। देखें ऊपर जो बिल्डिंग है वो वैसे ही है जैसे हमारे इंडिया में इमाम बारगाह वगैरह की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी तरीके की है। इसे हैदराबादियों ने उस ज़माने में बनाया। एक छोटा सा स्टॉप, ठंडा सा वाटरमेलन और कुछ मिनट्स जहां लोग सिर्फ आम इंसान होते हैं, न किसी बड़ी कहानी का हिस्सा। शायद यही छोटे लम्हे हर चीज़ को मीनिंग देते हैं। ज़िंदगी क्राइसिस के बीच कभी पूरी तरह रुकती नहीं।